الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم مشاہدین کرام، آج کا یہ تفسیر کا حلقہ 10ویں پارے سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کا ذکر کرتے ہوئے خمس کا بیان لایا ہے۔ جو کچھ لڑائی کے بعد دشمنوں سے جہاد کرنے کے بعد مال ملتا ہے، وہ دو قسم کا ہے۔ اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے، ایک مال فے ہے، ایک مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت اس وقت کہلایا جائے گا جب کہ اس کے لیے مجاہدین کو لڑنے کی ضرورت پڑی ہو، آپس میں دشمنان اسلام سے مقابلہ ہوا ہو، اور اگر بغیر مقابلے کے اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر، جائیداد کو چھوڑ کر اگر دشمنان اسلام چلے جائیں تو ایسے مال کو مال فے کہا جاتا ہے۔ مال فے کے احکام الگ ہیں، یہاں پر مال غنیمت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور ان میں سے 4 حصے مجاہدین پر تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ ایک حصہ جس کو خمس کہا جاتا ہے، خمس کا مطلب یعنی مال کا 5واں حصہ، جس کو خمس کہتے ہیں، خمسہ سے نکلا ہوا ہے۔ اور وہ خمس کے کیا احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرما دیا ہے۔ آیت نمبر 41 دیکھیے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تم جان لو جو کچھ تم نے غنیمت پایا ہے ان میں سے 5واں حصہ یہ اللہ کے لیے ہے، اور رسول کے لیے ہے، اور رشتہ داروں کے لیے ہے، اور یتیموں کے لیے ہے، اور مساکین کے لیے ہے، اور مسافرین کے لیے ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خمس میں سے کچھ حصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خمس کو پھر 5 حصوں میں کرتے تھے، اور یہ ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکالتے تھے، اور دوسرا حصہ ذوی القربہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے نکالتے تھے، اور تیسرا حصہ یتیموں کے لیے نکالتے تھے، اور چوتھا حصہ مسکینوں کے لیے نکالتے تھے، اور 5واں حصہ مسافرین کے لیے نکالا کرتے تھے۔ تو مسکین اور ابن سبیل سے مراد یہاں پر مسافر ہے، یعنی ایسا مسافر کسی سفر میں نکلا ہے، اپنی جگہ اپنے گھر میں وہ بڑا مالدار ہے، سب کچھ ہے، صاحب حیثیت ہے، لیکن سفر میں اس کے لیے سواری منقطع ہو گئی، سواری اس کی یعنی ختم ہو گئی، یا راستے میں اس کا توشہ ختم ہو گیا، اس کا پیسہ ختم ہو گیا، ایسے میں اس کا ساتھ دینے کے لیے خمس میں سے استعمال کیا جائے گا۔ تو پھر آگے بڑھیے، اس کے بعد آیت نمبر 53 50/3 والی آیت دیکھیں، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کسی بھی قوم پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمت کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس نعمت کو اللہ تبارک اس قوم سے نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم نہ بدل جائے۔ اگر امن کی نعمت ملی ہے، امن کی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی،
جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو نہ بدل لے، یعنی وہ لوگ امن کے مستحق نہ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ امن ختم کر دے گا، خوف و ہراس لوگوں میں پیدا ہو جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے صحت کی نعمت ہے، صحت کی نعمت کسی قوم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، لیکن وہ نعمت ویسی ہی باقی رہے گی اس وقت تک جب تک کہ وہ لوگ فرما بردار رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنتے رہیں گے اور مامورات اور منہیات کا خیال کر کے اپنی زندگی گزاریں گے تو برابر وہ صحت کی نعمت ان کے ساتھ رہے گی۔ لیکن جب قوم بدل جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 53-50 دیکھیے، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نعمت کو کسی بھی قوم پر اگر کرتا ہے تو اس کو کبھی بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب وہ لوگ اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں۔ صحت کی نعمت تھی، کووڈ-19 سے پہلے صحت کی نعمت تھی، سب لوگ صحت کے ساتھ تھے، سب کچھ تھے، لیکن اچانک یہ مصیبت جو آ گئی ہے یہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ۔ ما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدل لے۔ اگر وہ اچھے بن گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اگر برے ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نعمت کو چھین لے گا۔ آج ضرور اس بات کی ہے کہ بندے اپنی چھینی ہوئی نعمت، جو نعمت ان سے چھن گئی ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرے، وہ کون سی غلطیاں ہیں، وہ کون سے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے صحت کی نعمت چھین لی ہے اور امن کی نعمت چھین لی ہے۔ دیکھ کر ان غلطیوں سے باز آئے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ نعمت انسانوں کو برابر مل سکتی ہے۔ اس کے بعد چلیے ایک اہم موضوع آیت نمبر 60 اٹھائیے۔ آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی قوت اور اپنی طاقت کو جمع کر کے رہو، یعنی اعداد قوت کا اللہ تبارک نے حکم دیا ہے۔ یہ ہر قوم اپنے لیے اعداد قوت ضرور کیا کرتی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو اعداد قوت کا حکم دیا ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ اعداد قوت کا مطلب اپنی قوت کو جمع کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوت سے مراد آپ اپنی تیر اندازی سیکھیے۔ تیر اندازی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹارگٹ بنا کر کہا کہ تیر اندازی، یا اس زمانے میں بندوق چلانا، تو ان باتوں کو تم سیکھ کر رکھیے اور ہر وقت تیار رہیے۔ اور قوت کیسے کیسے جمع کیا جائے گا، جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُمْ، تم ان کے لیے تیاری کرو، مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی قوت تم جمع کر سکتے ہو جمع کرو، من قوت ومن رباط الخیل، اسی طریقے سے اپنے گھوڑوں کو اپنے گھروں میں باندھ کر رکھو۔ گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جو ہر زمانے میں جنگ کے موقع پر کام آیا ہے، اور آج بھی اس کی ضرورت ہے، آج بھی اس کی ضرورت ہے، جبکہ آج توپ کے ذریعے اور بم کے ذریعے اور یعنی ذریعے آج لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی گھوڑوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم طاقتور بن جاؤ، تمہارے اندر وہ کرتب آ جائے جو جنگ کے کرتب ہیں، دشمن جس سے ڈر جائے گا۔ تمہیں استعمال کرنے کی قوت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارا اپنے آپ قوت کو جمع کر کے رکھنا اور اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ ڈر جائیں۔ ترہبون بہ عدو اللہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکو، وعدوکم، تم اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو، وآخرین من دونہم لا تعلمونہم، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا سکو جن کو تم نہیں جانتے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں یا تمہارے دشمن ہیں، معلوم نہیں مگر وہ دشمن ہیں، ایسے لوگوں کو تم ڈرا سکو۔ اللہ یعلمہم، اور اللہ تبارک تعالیٰ
وہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم. جو کچھ اس راہ میں مطلب انہیں قوت جمع کرنے میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا. يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ تمہارے اوپر کبھی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. لیکن آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ مسلمانوں کی حالت اعداد قوت کے بجائے استعمال قوت میں پڑے ہوئی. ایک پٹاخہ بھی اگر مسلمان کہیں بنا دیا، جب تک اس کو لے جا کے کہیں نہ کہیں سر راہ اس کو نہ پھوڑے گا تب تک اس کو اطمینان نہیں آئے گا. یہاں تو قوت کچھ ہے ہی نہیں اور کچھ طاقت اس نے جمع کیا ہی نہیں. تھوڑی سی اگر کچھ طاقت بنی تو فوراً اس کو استعمال کر کے بدنام ہو جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے اور ان کے نوجوان سلاخوں کے پیچھے رہتے ہیں. استعمال قوت کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیا. استعمال قوت کے لیے اس کے شرائط ہیں اور اس کے لیے ایک نظم ہے اور اس کے لیے ایک ترکیب ہے، ایک ترتیب ہے. وہ ترتیب پورے ہونے کے بعد اس کے بعد استعمال قوت ہے. ایسے ہی قوت استعمال کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم نہیں دیا. تو وہ وقت آنے کے بعد، وہ تمام حالات درست ہونے کے بعد قوت استعمال کر سکتے ہیں. لیکن قوت جمع کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور یہ قوت دو طریقے قوت ہے. آگے چل کر پھر آیت ہے، ایک اور آیت کے اندر تذکرہ آئے گا. پھر آگے بڑھیے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 60 پر 5 یعنی 65 اٹھائے. اس کے اندر اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا، بات وہاں سے شروع ہوتی ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی مومن بندوں کو جہاد پر ابھاریے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگر ان میں سے 20 صبر کرنے والے ہو تو کس پر ہیں؟ 200 کے اوپر غالب آ جائیں گے. یعنی ایک مومن بندہ کتنے آدمی کو مقابلہ کر سکتا ہے؟ 10 آدمی کو مقابلہ کر سکتا ہے. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اگر تم میں 100 اگر صبر کرنے والے، سب سے بڑھ کر ایمان سے معمور ایمان والے ہو، يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ کتنے پر غالب آئیں گے؟ یعنی 1000 پر غالب آئیں گے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ وہ لوگ دین نہیں جانتے. دین کے اندر کیا چیزیں؟ اس پہلے ایمان ہے، پہلے ایمان ہے، پہلے عقیدہ ہے، اس کے بعد احکام ہیں. ان تمام باتوں کو جاننے سے ایمانی قوت ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. ایمانی قوت ایک طرف رکھ لی جائے اور جسمانی قوت رکھ لی جائے تو جو جسمانی قوت ایک پلڑا ہے تو ایمانی قوت کتنے پلڑے ہوتی ہے انسان کے اندر؟ 10 پلڑے ہوتی ہے. تو اس لیے 10 آدمیوں پر غالب 9 پلڑے ایمانی قوت ہے اور ایک پلڑا کیا ہے؟ جسمانی قوت ہے. اس وقت وہ غالب آتا ہے. تو یہاں پر قوت پتہ چلا کہ قوت 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک جسمانی قوت ہے، ایک ایمانی قوت ہے. جہاں پر مسلمان اپنی جسمانی قوت جمع کرتے ہیں وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ایمانی قوت کو جمع کرنے کے لیے کہتا ہے. ایمانی قوت سے مراد آپ اپنے آپ کو علم سے لیس کیجئے، اپنے آپ کو عبادات سے لیس کیجئے، زیادہ سے زیادہ عبادت کر روح کو طاقت پہنچائیے. تو یہ جو قوت ہوگی وہ جسمانی قوت پر غالب آئے گی. اگر اللہ تعالیٰ اس کے بعد والی آیت میں پھر فرماتا ہے الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ تعالیٰ آج تمہارے لیے آسان کر دیا اور یہ جان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے. کمزوری کس کی؟ ایمانی قوت کی کمزوری. ایمانی قوت کی کمزوری یعنی اگر ادنا سا ایمان بھی اگر ایک مسلمان کے اندر ہو فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرٌ يَغْلِبُوا 200. ایک آدمی 2 آدمیوں پر غالب آئے گا. کیونکہ جتنی جنگیں اور جتنا جہاد مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان میں ہوا ہے اس کے اندر ہی دیکھا گیا کہ عام طور پر مسلمانوں کی قوت کم رہی، جسمانی قوت کم رہی، اس کے باوجود غالب آئے. اس کی وجہ یہی کہ ایمانی قوت ان کی غالب آتی تھی. چنانچہ جہاں پر اعداد قوت یعنی جسمانی اور روحانی قوت ہر انسان اپنی جگہ جمع کر سکتا ہے اور جسمانی قوت اس کے لیے حکومت درکار ہے. حکومتوں کا کام ہے. آج مسلمان عام طور پر جسمانی قوت کی طرف دیکھتے ہیں جبکہ ان کا کام نہیں ہے. یہ جسمانی قوت کون جمع کریں گے؟ یہ فوج تیار کرنا اور فوج کے لیے ویپنس کا تیار کرنا یہ تمام حکومتوں کا کام. اس کے پیچھے آج مسلمان پڑا ہوا ہے. آج مسلمان نوجوان سمجھتا نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ ایمانی قوت ہے جو یعنی ایک کے مقابلے میں 9 پلڑے بھاری ہے، اس قوت کو جمع کر لے.
آج ایمانی قوت آج مسلمانوں کے اندر نہیں ہے اور ہمارے نوجوانوں کے اندر نہیں ہے، اور اس ایمانی قوت کو تو نظر انداز کر دیا جو ان کا اپنا کام ہے، جو ان کا اپنا کام ہے۔ ہر شخص انفرادی طور پر ایمانی قوت جتنی چاہے وہ جمع کر سکتا ہے، اور اس کا حکم بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، جبکہ اس قوت کو اب نظر انداز کر چکا ہے، بھلا چکا ہے، جسمانی قوت کی طرف دیکھتا ہے اور واویلا کرتا ہے کہ مسلمانوں نے اتنی قوت کیوں نہیں جمع کی، دشمنان اسلام نے اتنی قوت جمع کر لی ہے۔ نہیں، تو یہ حکومتوں کا کام، حکومتوں کے حوالے کیجئے، آپ انفرادی طور پر روحانی قوت کو جمع کیجئے، یہی قوت آپ کو ہر وقت ہر لمحہ آپ کو کام آ جائے گی۔ پھر آئیے اور آگے بڑھیے، یہاں پر ایک اسی سے سورہ انفال ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد سورہ توبہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ توبہ یہ بھی سورہ توبہ یہ بھی مدنی سورت ہے، اس کے اندر بھی جنگی احکام بہت سے آئے ہیں، ان میں سے سورہ توبہ کے اندر حج کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 3 میں یہ ایک شبہ عام طور پر جاہلوں کے درمیان میں پایا جاتا ہے، اس کو میں آج دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حج اکبر کا ذکر کیا ہے۔ حج اکبر یعنی اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے اور رسول کی طرف سے اعلان ہے، لوگوں میں سے اعلان کو پہنچا دیجئے کس دن؟ یوم الحج الاکبر۔ اس احکام میں نہیں جاؤں گا میں۔ یوم حج الاکبری، بڑے حج کے دن یا حج کے بڑے دن، دونوں ہو سکتا ہے۔ الاکبر یوم کی بھی صفت ہو سکتی ہے، حج کی بھی صفت ہو سکتی ہے۔ عام طور لوگوں میں جو یعنی مشہور ہے حج اکبری، جب عرفہ کا دن اگر جمعہ کا دن آ جائے، اتفاق سے اگر جمعہ کا دن آ جائے تو اس دن کے بارے میں اس حج کے بارے میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اس سال ہمیں حج اکبری مل گیا۔ بات ایسی نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک نے یوم الحج الاکبر جو کہا ہے، اگر حج کی صفت ہے تو حج کو اکبر کہا گیا، کیوں؟ عمرہ اصغر ہے، عمرہ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت ہے، وہ حج اصغر ہے، اس کے مقابلے اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کو حج اکبر کہا ہے، بڑا حج عمرے کے مقابلے میں۔ اگر یوم کی اگر صفت بیان کر لی جائے، بڑا دن سے مراد یعنی حج کے جو دن متعین ہیں، جیسے عرفہ کا دن ہے، یعنی یوم النحر ہے، یوم عرفہ ہے، اور اسی طریقے سے یعنی یوم جمرات ہے، یہ تمام دن ہیں۔ یعنی 8ویں دن سے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، 8واں دن ہے، 9واں دن ہے، 10واں دن ہے، اس کے بعد 11 12 13 تک یہ تمام کے تمام حج کے دن ہیں۔ ان دنوں میں سب سے بڑا دن یوم عرفہ کا دن ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ الحج العرفہ کہا ہے، جس شخص کو عرفہ مل گیا گویا کہ اس کو حج مل گیا، اور ان دنوں کے اندر سب سے اہم دن یوم عرفہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دن کو یعنی عرفہ کے دن کو بڑا دن کہا ہے۔ حج کے بڑے دن میں اعلان کرو، یا تو یہ کہا گیا، یا تو بڑے حج میں اس کا اعلان کرو، کس کے مقابلے میں؟ عمرے کے مقابلے میں بڑا حج ہے۔ اور اگر دن کی صفت اگر مان لی جائے بڑا دن، تو ان 5-6 دنوں کے اندر سب سے بڑا دن عرفہ کا ہے۔ تو یہ ہے اس کی مراد، اور یہ ہے علمی بات، لیکن اس علمی بات کو تو لوگوں نے باہر بازو پھینک دیا، اور اگر جمعہ کا دن آ جائے تو حج اکبری کا نام دے دیا۔ اچھا، اس کے بعد آگے بڑھیے، آیت نمبر 17 اور 18۔ 17 اور 18 کے اندر بڑے پتے کی بات ایک بتائی گئی ہے۔ 17 اور 18 کے اندر ہے تعمیر مساجد کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ منافقین نے بھی ایک مسجد تعمیر کی تھی، جس کو تاریخ کے اندر مسجد زرار کہا گیا، اور وہ لوگ ایک مسجد تعمیر کر کے منافقین اس کے اندر پورے ہتھیار اکٹھا کر دیے تھے، جب کبھی موقع ملے گا مسلمانوں کی دشمنی کا اور یہودیوں اور دشمنان اسلام کو تائید کرنے کا، ہم یہاں سے مدد پہنچائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آ کر تم اس مسجد کا افتتاح کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی وضاحت کے مسجد ضرار کا ذکر کر دیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر تعمیر مساجد کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے کہ کون لوگ
یہاں سے تعمیر انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر تعمیر سے مراد کیا ہے؟ ایک تو مسجدوں کو بنانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے محلوں کے اندر مسجد بناؤ جہاں جہاں ضرورت محسوس کرو، اس سے مراد تعمیر مسجد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر تعمیر مسجد سے ایک اور بھی مراد ہے، وہ ہے مسجدوں کو آباد کرنا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں تو بن جاتی ہیں مگر مسجدوں کو آباد کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کو یہاں پر دونوں مراد لے سکتے ہیں، یعنی مسجدوں کو بنانا بھی، اس کو آباد کرنا بھی۔ کون آباد کر سکیں گے؟ من آمن باللہ، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ چار صفات جس کے ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، ایسے لوگ مسجدوں کو آباد کر سکیں گے۔ اس سے پہلی والی آیت 17 کے اندر اللہ تبارک نے فرمایا ما کان المشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین اپنے آپ پر شرک کی گواہی دیتے ہوئے مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے درگاہوں کے پجاری ہیں، یہ لوگوں کا حق نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرے یا مسجدوں کو تعمیر کرے، بلکہ وہ لوگ خالص جو اللہ کی بات کرنے والے ہیں، توحید کے اوپر قائم ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یہ صفات جن کے اندر ہو وہی لوگ مسجدوں کی تعمیر کر سکیں گے۔ اور مسجدوں کی تعمیر کرنے والوں کے اندر اگر صفات نہیں ہے تو اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرنی چاہیے۔ پھر آگے بڑھیے، یعنی آیت نمبر 24، آیت نمبر 24 کے اندر ایک بہت بڑی پتے کی بات بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ ہر حال میں اللہ کی محبت انسان کے اوپر غالب ہونا چاہیے۔ ایک مومن بندہ ہر حال میں اللہ کی محبت کو اپنے آپ پر غالب رکھتا ہے۔ آیت نمبر 24، اس کے بغیر وہ مومن بندہ نہیں کہلاتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی شخص ایمان کا دعویٰ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ میں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے تمام سے زیادہ محبوب ہو، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ اور ایسی محبت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آزمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ بات آئی تو کہا اے اللہ کے رسول، وہ لوگ بڑے سچے ہوتے تھے، آپ کی محبت غالب ہے ہر چیز سے، لیکن میرے اپنے نفس کی محبت غالب ہوتی ہے آپ کی محبت پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور و فکر میں پڑ گئے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ، اب آپ کی محبت میرے بچوں کی محبت سے زیادہ، میرے والدین کی محبت سے زیادہ، تمام انسانوں کی محبت سے زیادہ، بلکہ میرے نفس کی محبت سے زیادہ آپ کی محبت غالب ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الآن یا عمر، الآن یا عمر، اے عمر اب تمہاری محبت ہے، تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک کتنے اچھے انداز میں کہا ہے سورہ یعنی آیت نمبر 24 دیکھیے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے اور پوتے اور تمہارے بھائی بند اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان والے اور تمہارے وہ اموال جن کو تم نے یعنی کما کر رکھا ہے، اور تمہاری وہ تجارت جو بیٹھ جانے کا، کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ ہے، یا پھر وہ گھر جن کو تم چاہتے ہو، تمہارے پاس زیادہ محبوب ہیں کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے۔ فتربصوا، اب تم انتظار کرو کس چیز کا؟ تمہارے اوپر مصیبت آنے والی، تمہارے اوپر مصیبت آنے والی۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب کرو گے، ان تمام محبتوں پر تم امن کے ساتھ رہو گے، صحت کے ساتھ رہو گے،
تم ایمان کے ساتھ رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تمہارا ہی ہر جگہ بول بالا رہے گا۔ لیکن اگر ان تمام محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر تم نے غالب کر دیا، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اس طریقے سے ہر مومن بندے کو سوچنا چاہیے کہ اس کے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی وقت ہو چکا ہے، یہیں پر ہم لوگ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ ہم نے تفسیر کے اندر یعنی جو علمی باتیں ہم نے جو سیکھی ہے اور اس کو اپنے دلوں میں بٹھانے اور اس کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ان لوگوں تک جن کو یہ باتیں نہیں معلوم ہیں ان تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔